علامہ اقبال کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہمیں ایک سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا زندگی کوشہ نشینی میں پناہ لینے کا نام ہے یا پھر میدان عمل میں جد و جہد کرنے کا؟ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ ایک ایسی للکار ہے جو آج ایک صدی گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ یہ شعر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری نظم کی جان ہے۔ اقبال یہاں دو بالکل مختلف، دو متضاد راستے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک طرف خانقاہ کی خاموشی ہے اور دوسری طرف رسم شبیری کی پکار، یعنی ہمیں ایک انتخاب تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو آئیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس نظم کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو طاقتوں کو سمجھنا ہوگا جن کا اقبال ذکر کر رہے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں خانقاہ سے۔ اقبال کے لیے یہ جو فکر خانقاہی ہے نا، یہ اصل میں وہ روحانیت نہیں ہے جو انسان کو اوپر اٹھائے، بلکہ یہ ایک طرح کا زہر ہے جو ایک فرد کو اور پھر پورے معاشرے کو دنیا کی اصل جدوجہد سے کاٹ کر بے عمل بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ اسے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتے تھے۔ اقبال بہت صاف صاف بتاتے ہیں کہ اس ذہنیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ صرف غم اور مایوسی پیدا کرتی ہے، یہ دنیا سے لاتعلقی یعنی رہبانیت کو بڑھاوا دیتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ کسی بھی قوم کے زوال اور اس کے عالم پیری یعنی اس کے بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اور یہاں تو اقبال کے اپنے الفاظ اس بات کو اور بھی واضح کر دیتے ہیں۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب کسی قوم کے دین اور اس کی ثقافت سے دنیا چھوڑ دینے کی بو آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک بہت سخت تنبیہ ہے۔ اچھا، خانقاہ کی اس بے عملی اور مایوسی بھری تصویر کے بالکل سامنے اقبال ایک زبردست اور بہت ہی طاقتور متبادل پیش کرتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو پورے کا پورا عمل، ہمت اور مقصد سے بھرا ہوا ہے۔ رسم شبیری اس خانقاہی سوچ کا سیدھا سیدھا جواب ہے۔ جہاں خانقاہ فرار کا نام ہے، وہیں رسم شبیری ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ یہ اصولوں پر کھڑے رہنے، حق کے لیے لڑنے اور اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینے کا فلسفہ ہے۔ اقبال کے لیے یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہاں آ کر نظم کا جو مرکزی تصادم ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ دنیاؤں کے بیچ ایک انتخاب ہے۔ ایک طرف سکون اور لاتعلقی کی دنیا ہے اور دوسری طرف جد و جہد اور ایک بام مقصد زندگی کی دنیا ہے۔ لیکن یہ انتخاب صرف ذاتی یا روحانی سطح پر نہیں ہے۔ اقبال اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں اور طاقت اور ظلم کے اس گہرے کھیل کا تجزیہ کرتے ہیں جو معاشروں کو بے حس اور بے عمل بنا دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ طاقتور نظام کس طرح محکوم لوگوں کی نفسیات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا شعر ہے جو طاقت کی نفسیات کو بالکل چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اقبال یہاں جادو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو شاہی یا استعماری طاقتیں ہوتی ہیں یہ ذہنوں پر کیسے قابو پاتی ہیں۔ ان کا جادو ایسا ہوتا ہے کہ شکار یعنی مظلوم خود اپنے شکار ہونے میں مزہ لینے لگتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی جنگ ہے جسے آج کی زبان میں شاید کلچرل ہیجمنی یا انٹرنلائزڈ آپریشن کہا جائے۔ تو یہ جادو کام کیسے کرتا ہے؟ اقبال کے اس پیچیدہ خیال کو ہم ان 3 مراحلوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے طلسم کا، جہاں طاقتور نظام ایک ایسا فریب بناتا ہے جو لگتا ہے کہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ پھر آتا ہے سحر، جس میں مظلوم اپنے ظالم کی طاقت اور کلچر سے مروب ہو جاتا ہے، اور آخر میں خواہش پیدا ہوتی ہے، جہاں مظلوم اپنے غلامی کو دل سے قبول کر لیتا ہے اور اسی میں خوش رہنے لگتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ گہری ذہنی غلامی ہے۔ تو اب ہم اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس نظم کے پیغام کو آج کے دور سے جوڑتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت وقت کے ساتھ بالکل بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ آخر میں یہ نظم ہے کیا؟ یہ ایک چیلنج ہے، ایک سوال ہے جو ہر نسل کے سامنے رکھا گیا ہے کہ آرام دہ الگ تھلگ زندگی گزارنی ہے یا پھر ایک بامعنی عمل سے بھری زندگی۔ یہ انتخاب صرف ماضی کی بات نہیں، یہ آج بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اور ہم اپنے بات اسی بنیادی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اقبال کی یہ پکار آج بھی گونج رہی ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے دور میں خانقاہ سے نکلنے کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشروں میں رسم شبیری کیسے ادا کر سکتے ہیں۔